پاکستان کے نام سے ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے راولہ کوٹ میں، پورے آزاد کشمیر کے رہنے والے، ہمارے ملک کے کسی بھی خطے کے رہنے والے، وہ بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب، جی پی یا کے پی کے رہنے والے، ایک بھرپور طریقے سے انشاءاللہ راولہ کوٹ میں ہمیں پاکستان کے نام سے انشاءاللہ پروگرام کریں گے۔ سردار صاحب، آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا دفاعی اثار ہے، تو اس پچھلے سال میں جو ایک تحریک چلی عوامی حقوق کے لیے اور لوگوں کے مطالبات تھے اور وہ جائز حقوق تھی، اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے شہباز شریف نے جب اس کے لیے 21 منظور کیے تو انہوں نے کہا جی کہ میرے علم میں نہیں تھا جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے علم میں نہ لانا، وفاقی حکومت کے علم میں نہ لانا، یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو وفاق کے ادارے ہیں ان کا قصور ہے یا آزاد کشمیر کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور جو پاکستانیوں کو وہاں پہ ڈیمیج ہوا، نقصان پہنچا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شکر محمود صاحب، اصل میں یہ جو بجلی کے حوالے سے تحریک تھی یا آٹا کے حوالے سے تحریک تھی، آپ نے دیکھا کہ میرا جو وزارت عظمیٰ کا دور تھا، ہم نے بھی سبسڈی دی اور ہم نے سبسڈی کو جاری رکھا۔ وہ تقریباً 15 ارب کی سبسڈی دی اور آٹا 1 روپیہ مہنگا نہیں ہوا۔ بجلی بلات کے حوالے سے چونکہ ہم کام کر رہے تھے، ہم اس چیز کے اوپر کام کر رہے تھے کہ 350 سے 400 یونٹ استعمال کرنے والے کو بجلی فری دی جائے۔ بنیادی طور پہ آزاد کشمیر میں فرق یہ تھا کہ اگر آپ 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو ٹیرف تھا 16 روپے۔ اگر میٹر خراب ہو یا غلطی سے یا استعمال کرنے سے اگر 101 ہو جائے تو وہ 16 سے 32 روپے ہو جاتا تھا یونٹ۔ آزاد کشمیر کے رہنے والوں کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کو ریشنلائز کیا جائے۔ تو یہ چونکہ غیر سیاسی تحریک تھی، یہ بجلی کے حوالے سے تھی۔ میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ملکوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ آٹے، چینی، بجلی یا ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ آزاد کشمیر میں ایشو یہ تھا کہ وہاں کے جو وزراء کرام تھے، مشیران وزرام تھے یا وزیر اعظم وہاں کے جو تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے رول ادا نہیں کیا۔ بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں 32 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے بلدیاتی الیکشن کروائے تو پاکستان کا شملہ اونچا ہوا، چونکہ ہندوستان جو ہمیں تانے دے رہا تھا، ایکچوئل وفاقی گورنمنٹ نے یہ الیکشن نہیں روکے ہوئے تھے۔ یہ آزاد کشمیر کی لوکل گورنمنٹ کے کام تھے کہ انہوں نے نہیں روکا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ملک کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس حوالے سے جو چیز دیکھنے والی ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا فیلئر تھا، ان کو آگے بڑھ کے جو رول ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا۔ پریس کانفرنس کا انویٹیشن موصول ہوا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ حریت رہنما بھی ہوں گے۔ پہلا سوال یہ کہ حریت رہنماؤں نے آپ کا ساتھ یہاں بیٹھنے سے کیوں وہ دور ہوئے، اور دوسرا سوال بیس کیمپ مظفر آباد ہے، مظفر آباد گورنمنٹ اس وقت تک جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کے کردار پہ آپ کے کیا رائے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں کہ جو غلام محمد صفی صاحب ہے جو اس وقت کنوینر ہے اے پی آئی سی کے، وہ لاہور میں، فیض نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی ان کا پی ٹی وی پہ انٹرویو ہے، جب ہم نے قرارداد پیش کیا اقوام متحدہ میں تو فیض نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ شامل تھے اس ڈیلیگیشن کے اندر۔ ابھی ہم وہاں سے یہاں پہ آئے، ہم جلدی فارغ ہو گئے تھے وہاں سے، تو ابھی پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر ہم ان کو ڈراپ کر کے آئے ہیں۔ فیض نقشبندی صاحب کو ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی بھی اے پی آئی سی، آپ کو پتا ہے کشمیر والے اور کشمیر کا ایشو ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ہم سے جدا نہیں ہے۔ بلکہ اے پی ایس سی کے قائدین ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جس تقریب کے اندر سردار تنظیم موجود ہو وہاں پہ ہمیں اپنی بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کے موقف کو اتنے دو ٹوک انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آپ کا سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ بیس کیمپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا کرنا؟ بیس کیمپ کی گورنمنٹ کا جو رول ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بیس کیمپ کی گورنمنٹ کا جو پورا رول ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہاں پہ بجلی اور آٹے کے معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو وہ کشمیر کے لیے کیا کریں گے؟ ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان آپ کا بھی ہے، میرا ہے کہ وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ان کا رول جو ہے انتہائی ناقص ہے، ان کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے۔